نہیں ہے. پروگرام کے ہم شروع میں بات کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سابق وزیر اعظم پاکستان. بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے. اے پی سی کے ابھی مجھے بتائیے کہ رائٹ ناؤ آج جو یہ سنڈے رات اس وقت تک جو بات چیت کا سٹیٹس کیا ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں, اے پی سی ہونی ہے, اس کا بھی تعین وقت کا نہیں ہو سکا, وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. 4 ہفتے سے پوچھ رہے, اور عید سے پہلے بھی تو یہی آپ لوگوں کا سٹینڈرڈ جواب ہے. بیچ میں بیانات میں تیزی آتی ہے, پھر وقت کا تعین پہ بات چلی جاتی ہے. یہ بیک ڈور کچھ معذرت خواہ معاملات. آپ معذرت خواہ ہوں, آپ کی لیڈرشپ میں آپ کو وقت بتانے سے معذرت خواہ ہوں, لیکن اے پی سی ضروری ہے اور ہوگی. اچھا ضروری ہے. تو یہ اچھا, یہ جو وقت کا تعین ہے یہ کن عوامل پہ بیسڈ ہے؟ یہ اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس بھی چل رہا تھا, جوائنٹ سیٹنگ بھی تھی, کچھ بلز بھی پاس ہونے تھے, تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ سارے اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ان پر بات چیت ہو. لیکن اے پی سی ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں ہو پایا کب ہوگی. شہباز صاحب اب اٹینڈ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید اگلے چند دنوں میں بیٹھ کے فیصلہ ہو جائے. تعطل کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے یا آپ لوگوں کی کچھ فیصلہ سازی میں اس پہ پوچھوں گی؟ کسی بھی ایک کی طرف سے نہیں ہے, کوئی مشترکہ طور پر ہی کوئی ٹائم ایسا نہیں بن پایا جس پر میٹنگ ہو. کیسی اپوزیشن ہے آپ لوگ؟ پی ٹی آئی تو مطلب لڈیاں ڈال رہی ہوگی اس وقت. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کوئی موومنٹ چلائیں گے, کوئی ٹف ٹائم دیں گے. آپ تو ریلیکس آرام سے. لڈیاں ہی ڈال رہے ہیں, وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں نا. دیکھیں, اے پی سی سے اپوزیشن کام رکتا نہیں ہے. اے پی سی ایک متفقہ لائے عمل کے لیے ہے, اور اے پی سی کی ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے, کیونکہ بہت سی امیدیں لوگ لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ اے پی سی سے ہی سارے مسائل کا حل نکلے گا. تو اس کے لیے پہلے جو اپنے ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو دور کرنا پڑتا ہے. جیسے بھی ڈفرینسز ہیں فیٹر کی بل کے اوپر, فیٹر کی جو بلز ہیں اس میں سے 2 ہو چکے ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی 10-11 بھی باقی ہیں. ان پر ڈفرینسز ہیں اپوزیشن کے اندر, اور ان کو ہم دور کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسمبلی کا اجلاس بھی کل ختم ہو جائے گا, تو اس کے بعد میرا خیال ہے اے پی سی. ڈفرینسز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بظاہر حکومت کے تمام بل ہی کمفرٹیبلی پاس ہو رہے ہیں, ایون تو آپ لوگوں کے اس پہ خدشات ہیں, آپ کے اتحادیوں کے خدشات ہیں, مولانا صاحب کے تھے, لیکن ایوان سے بڑے کمفرٹیبلی پاس ہو رہے. تو وہ ان کی سپیریئر پولیٹیکل مینوورنگ ہے, ان کی زیادہ سپیریئر سیاست ہے کہ وہ اپوزیشن سے کروا لیتے ہیں اپنے تمام ایک بل. نہیں دیکھیں, قومی اسمبلی میں برتری ان کی عددی ہے, تو وہاں سے تو بل پاس ہو جاتا ہے. سینٹ میں نہیں ہو پاتا, پھر جوائنٹ سیٹنگ بلائی جاتی ہے. جوائنٹ سیٹنگ میں ایم ایل اے کا بل آیا, اس کو آپ دیکھیں کہ بل کہاں سے شروع ہوا اور جو پاس ہوا ہے, کبھی اب دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں. یہ سب اپوزیشن کی امینڈمنٹس تھیں جو انکلوڈ ہوئی ہیں. ہم نے امینڈمنٹس دی تھیں کہ فلور پہ موو کریں گے, پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کمیٹی میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں تو حکومت موو کر دے گی. تو حکومت نے خود اپنے بل میں اتنی میسو امینڈمنٹس کی ہیں, وہ اپوزیشن نے کروائی ہیں. اچھا جی, تو لیکن مولانا صاحب کو آپ کنوے شاید کر نہیں پا رہے, وہ ناراض ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا. ان کی ناراضگی میں بالکل میں ان کی ناراضگی قبول کرتا ہوں, اس میں درست بات بھی ہے, لیکن ہم نے ان کو کوشش کی ہے کہ رکھا جائے. جو 2 پہلے فیٹر کے بلز تھے وہ قومی اسمبلی میں مولانا صاحب کی پارٹی نے پاس کیے تھے. بدقسمتی سے آخری جو مشاورت تھی اس میں ہم انکلوڈ نہیں کر پائے, اوور سائٹ ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اوور سائٹ ہو گئی, غلطی ہو گئی. سر اتنے اہم اتحادی جو اے پی سی ہونے والی ہے, یہ اوور سائٹ تو کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں. اتنی آپ پرانی جماعت ہیں, ان کو معلوم ہے کہ اوور سائٹس کے کیا پھر بعد میں نتائج ہوتے ہیں. کچھ اوور زیادہ ہو گئی ہے, اچھا, لیکن آپ کی تو دے دے نوجوانوں کے ہاتھ میں قیادت دے دے, وہ یہی کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو ایک بڑی کمیٹی تھی نا, اس میں مولانا صاحب کی ریپرزنٹیشن تھی. ایک چھوٹی کمیٹی میں ہم نے کہا اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ترامیم کی ضرورت ہے, اور وہ بڑی 3-4 الفاظ کی ترامیم تھی. اور جب اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی وہاں بھی مولانا صاحب کی ریپرزنٹیشن تھی, لیکن بدقسمتی سے آخری میٹنگ میں نہیں تھی. اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہے. اور اس کے بعد سینٹ میں پھر یہ بات آئی اور وہاں پر ہوا. تو اب جو لاسٹ ٹائم جو ایم ایل اے پاس ہوئے اس کے اندر مولانا صاحب کی ریپرزنٹیشن وہاں پر موجود تھی. تو آپ کی معذرت قبول کر لی مولانا صاحب نے؟ تیسری مرتبہ جو اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو ان سے معذرت کرنی پڑ رہی ہے نا, تو کتنی دفعہ وہ معذرت قبول کریں؟ شکوہ ان کا جائز ہے, معذرت دوستوں میں نہیں ہوتی, لیکن شکوہ ان کا بالکل جائز ہے, اور انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا. جو مولانا صاحب کی اصل جو بات ہے کہ ان کی لوگوں کو بولنے کا موقع اسمبلی کے فلور پر نہیں دیا گیا, یہ کمی رہی ہے. اور یہ میں اسپیکر صاحب پہ ڈالوں گا کہ انہوں نے وعدے کے باوجود بھی 2 دفعہ مولانا اسد صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا. اچھا, مجھے بھی نہیں دیا اور ان کو 2 دفعہ نہیں دیا. تو یہ ان کی شکایت. تو لیکن مائی پوائنٹ از کہ پی ایم ایل این جو ہے, آپ میں سے کسی نے پھر فون وغیرہ کیا, اس کے بعد رابطہ ہوا آپ کی قیادت کا مولانا صاحب سے, یا بس ٹھیک ہے آپ سمجھ جائیں گے وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ کوئی وفد وغیرہ بھیجیں گے؟ نہیں, مولانا سے مسلسل رابطہ رہتا ہے, کمی رابطے کی نہیں ہے, لیکن ایک ٹائم جو ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ بھی اعلیٰ سطح پہ ہوگا.
وہ کم از کم میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سے تو قاصر اس کے اے پی سی پہ اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جو اوور سائٹ ہو گئی آپ لوگوں سے غلطی نہیں میرا نہیں خیال اوور سائٹ ہو گئی، وہ دور ہو گئی، اگلے بل میں ہو گئی، اب 7-8 بل اور باقی ہیں، ان میں بھی مشاورت جاری رہے گی. ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب کے دل میں آپ سمجھتے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اے پی سی کے لیے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر لیں؟ نہیں، ان کا شکوہ بالکل جائز ہے، لیکن مولانا صاحب بڑے بزرگ سیاستدان ہیں، تجربہ کار ہیں، اور وہ کبھی ان چھوٹے مسائل کو بڑے مقصد کے راستے میں حائل نہیں ہونے کیونکہ تیسری مرتبہ ہے نا، میرا خیال ہے وہ پہلی 2 کوششوں میں بھی آپ لوگوں نے اتنا ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، تو تیسری دفعہ بھی ان کو لگتا ہے کہ انہیں مشاورت میں حتمی طور پہ شامل نہیں کیا، تو وہ چوتھی مرتبہ بھی وہ کر لیں گے آپ کے پہ اعتبار؟ نہیں، 2 دفعہ جو بلز تھے ان 2 بلز میں معمولی بلز تھے. نہیں، اس سے پہلے میں کہہ رہی ہوں جو پہلے وہ دھرنے کے دوران، پھر وہ بعد میں ایک اور تحریک لانا چاہتے تھے، اب یہ تیسری. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. ہم نے دھرنے میں کبھی شمولیت کا اعلان نہیں کیا تھا، مولانا صاحب نے کیا، بڑا افیکٹولی کیا، بڑا مؤثر طریقے سے کیا. تو آئندہ جو لائے عمل ہے وہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہی ہونا چاہیے، یہ ہماری بھی رائے ہے اور مولانا صاحب کی رائے بھی یہی ہے. اچھا، یہ خبر پڑھ رہے تھے، اس پہ ذرا مجھے کلیئرٹی دے دیجئے کہ یہ جنگ اخبار میں چھپی تھی، میرے خیال آپ نے بھی دیکھی ہے، کہ سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار شہباز شریف صاحب کو دے دیا گیا ہے. تو یہ پہلے نہیں تھا ان کے پاس؟ ہمیشہ سے تھا. تو پھر یہ خبریں ایسی کیوں، اور ایسے کون سے اگلے 3-4 مہینوں میں آپ نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں جس کے لیے یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹیو ہونا چاہیے؟ میں اکثر اخباریں نہیں پڑھتا ہوتا تو مجھے خبروں کے علم نہیں ہے، لیکن یہ فیصلے کا اختیار صدر کے پاس ہی ہوتا ہے اور شہباز صاحب کے پاس ہے. سو ابھی پارٹی میں ہائرارکی کیا ہے؟ نواز شریف صاحب جو ہیں ہی ہیز دا ویٹو پاور، یا کچھ آئیڈیاز وہ فلوٹ کرتے ہیں، بعد میں کنسنسس ہوتا ہے. فیصلہ سازی پی ایم ایل این میں اس وقت ہو کیسے رہی ہے؟ اس میں مریم نواز صاحبہ بھی انپٹ دیتی ہیں. جو مقامی مسائل ہوتے ہیں، جو روزمرہ کے کام ہیں، وہ یہاں پر پارٹی ہائرارکی ہے، شہباز صاحب ہیں، وہ فیصلے مشاورت سے ہو جاتے ہیں. جہاں ایک بڑا پالیسی ایشو آتا ہے ہم نواز شریف صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں. تو ابھی جو خود رہنمائی فرما دیتے ہیں. اس میں نواز شریف صاحب جو تھے ہی واز آن بورڈ، ان کی ساری تمام تھی اوپر سے پالیسی گائیڈنس. جی ہمیشہ ان کی پالیسی گائیڈنس رہتی ہے. اور مریم نواز صاحبہ بھی انپٹ دیتی ہیں بیچ کے اندر؟ مریم نواز صاحبہ پارٹی کی نائب صدر ہیں، وہ بھی مشاورت میں شامل ہوتی ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. اچھا، کیونکہ وہ کبھی کبھی ایکٹیو ہوتی ہے، کچھ ایشوز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹویٹس کریں گی، پھر کئی ہفتے خاموشی. تو یہ بھی اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے کہ جی کن معاملات پہ بولنا ہے، باقیوں پہ نہیں بات کرنی ہے؟ نہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، پارٹی کا ہائرارکی کا حصہ ہیں، تو وہاں پر اپنی مشاورت دے دیتی ہیں. اچھا، اور وہ جو ٹویٹر اور جو پبلک سفیئر میں دیتی ہیں وہ بھی پارٹی کی؟ نہیں، وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، وہ ہر شخص کر سکتا ہے. ٹویٹر پہ پارٹی سے پوچھنا نہیں پڑتا، لیکن پارٹی کے پلیٹ فارم کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے. بیکاز ابھی وہ کہا، جب میں دیکھ رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو، کہ کسی مصلحت یا کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ کم پالیٹکس میں اس وقت انگیج کر رہی ہیں. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، جو انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب پارٹی کی ضرورت ہوئی وہ اویلیبل ہیں. ابھی پارٹی کو ضرورت نہیں سر، اتنی کنفیوژن؟ ابھی تو ایک پارلیمانی نظام ہے نا، وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. اچھا، ابھی تو پارلیمانی سیاست چل رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے آپ کی پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں بیانیے کی یا کسی اور چیز کی، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ کی کلیئرٹی ہے ہر ایشو جی ٹاک شوز کی حد تک نہیں ہے، لیکن پارٹی کے اندر نہیں. اس لیے اب ٹاک شو پہ آ کے بات کر دیتے ہیں نا. آپ نے اس دن وہ بات کر دی خلائی مخلوق والی، میرا خیال ہے اگر ہم تھوڑا یاد کرا دیں، کیونکہ اس کے بعد میں نے جا کے دیکھا خلائی مخلوق کے بارے میں کافی نواز شریف صاحب سٹیٹمنٹس دے چکے تھے. خلائی مخلوق جو 2018 کے تمام دو میں اور جی ٹی روڈ کے جو پوری وہ موومنٹ تھی اس میں جو چھائی رہی، اس کے بارے میں شاید خان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بیانیہ تھا نہیں کچھ. بس کہا کہ ذرا وہ سن لیجیے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ بیانی میں شامل تھے. مخلوق آپ کا بیانیہ ابھی ہے، ہمارے بیانی میں شامل تھے. آپ سرٹیفکیشن میں کہتے ہیں، میں خلائی مخلوق کہتا ہوں، کوئی ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کہتا ہے. وقت کے ساتھ یہ باتیں چلتی ہیں. یہ تو میاں صاحب کہتے تھے. وہ مخلوق باہر کی دنیا سے یہاں آتی ہے، وہ خلائی مخلوق ہوتی ہے. خلائی مخلوق بیانیے میں شامل نہیں ہے. بیانیہ ہے کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے، ووٹ کی عزت ہو. ٹھیک ہے، چلے یہ بیانی کریں. لیکن نواز شریف صاحب متواتر بار اپنے جلسوں میں بات کر چکے ہیں. یہ ہم نے دکھایا ہے 2018 کا جلسہ تھا جہاں پر وہ بڑا کلیئرلی یہ بات کہہ رہے، پھر اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بعد میں رسپونڈ بھی کیا تھا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ کچھ ایسی قوتوں کے ساتھ بھی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، جو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں. میرا مقابلہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے، نہ عمران خان کے ساتھ ہے.
ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ ہے مقابلہ. یہ بیانیہ تھا سر اس وقت، اور یہ ٹرم بڑی پاپولر ہوئی. پیپلز پارٹی نے جواب میں کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو خلائی مخلوق نظر آتی ہے تو خلا میں جا کے ان کا مقابلہ کریں. اب بھی شاید پارٹی ری اسیس کر رہی ہے اپنی نہیں پوزیشن جی کو. اور بالکل دیکھیں، آپ بیانیہ جسے کہتے ہیں میں اسے بیانیہ نہیں کہتا. اچھا، بیانیہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد سیاست کا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. جس کی ذمہ داری ہے اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے. یہ ہمارا بیانیہ ہے. جو خلائی مخلوق کی بات ہے یہ ایک سپلیمنٹری بات ہے کہ انٹرفیئرنس کون کر رہا ہے. خلائی مخلوق کا نام اس وقت نواز شریف صاحب نے دیا، اس کے بعد محکمہ زراعت کہا گیا، اسٹیبلشمنٹ کہا گیا، اب اوپنلی نام لیا جاتا ہے. تو پر یہ تو نہ کہنا کہ ہے ہی نہیں، وہ بیانیہ تھا ہی نہیں، اس وقت تھا نا، اب نہیں ہے. یہ فرق محترمہ وہ جو مجھ سے سوال کیا گیا نا، سوال کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. انہوں نے کہا کہ خلائی مخلوق آپ کے بیانیے میں شامل ہے. میں نے کہا ہمارے بیانیے کا حصہ نہیں ہے. ہمارا بیانیہ میں پھر گزارش کر دیتا ہوں، جیسے میں بیانیہ سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ خلائی مخلوق بیانیہ ہے. خلائی مخلوق بیانیہ نہیں ہے. خلائی مخلوق اشارہ ہے انٹرفیئرنس کی طرف. ٹھیک ہے. بیانیہ بڑا سمپل ہے، ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، ملک میں جس کی آئینی ذمہ داری ہو اختیار بھی اس کے پاس ہو، اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. یہ بیانیہ ہے. اس میں خلائی مخلوق کی بات بالکل ہوئی ہے، نواز شریف صاحب نے کی ہے، دوسرے لوگوں نے کی ہے، ہوتی رہی ہے، بعد میں دوسرے ناموں سے ذکر ہو. یہ انٹرفیئرنس کی بات ہے کہ الیکشن میں انٹرفیئرنس کہاں سے ہوتی ہے. الیکشن سے پہلے اور اب بھی اسی سپلیمنٹری جو بھی بیان ہے اس کے اوپر پارٹی جو ہے یقین رکھتی ہے، سمجھتی ہے. نواز شریف صاحب نے جو بات کی، ہم نے ابھی کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ صرف الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو سٹیک ہولڈرز حکومت کے ڈیسیجن میکنگ میں ہیں، جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے، وہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ملک کے معاملات کیسے چلیں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا. اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آج ملک بالکل ایک جمود کی کیفیت ہے، سیاست میں بھی اور ملک میں گورننس میں بھی. سو آپ کی پارٹی کے اندر کیا ایوری ون از آن بورڈ؟ بیکاز میں بھی سن رہی تھی کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، بڑی ایک جیسے نا وائبرنٹ موومنٹ چلانی چاہیے ہے. اور آپ کی جماعت میں میں دیکھ رہی تھی ابھی، وہ کہہ رہے ہیں جی 90% to 10% جو تقسیم ہے، 90% لوگ کہتے ہیں کہ جی وقت ہے کہ اب کریں جی کوئی نہ کچھ نہ کچھ. بالکل ہمیشہ تقسیم ہوتی ہے جماعت کے اندر. تو ابھی کتنی یہی پرسنٹیج ہے 90% 10% یا کیا؟ نہیں دیکھیں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حکومت سے جان چھڑانی اب ہم پہ لازم ہو گئی ہے. اب لوگ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ نے بھی گلہ کیا. تو ساری پارٹیز پہ اتفاق کرتی ہے. اب ٹائمنگ میں فرق ہو سکتا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتحادیوں سے رابطہ کرنا چاہیے، کچھ سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس سے معاملہ ہو سکتا ہے. ایک بڑی رائے ہے کہ سڑکوں پہ اب آنا پڑے گا. تو یہ سڑکوں پہ جو آنے والا معاملہ ہے یہ اے پی سی میں طے ہوگا، تمام جماعتیں آئیں گی تو ہوگا. اور سڑکوں پر آنے سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ ملک میں جمہوریت نہ جاتی رہے. ہمارا تجربہ ماضی کا اس میں بڑا تلخ ہے. ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. تو ہماری پارٹی میں ہمیشہ اختلاف رائے رہتا ہے، اور لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے. لیکن ابھی اختلاف رائے بہت کھل کر سامنے آ رہا ہے نا. وہ پہلے اس طرح ہم دیکھتے نہیں تھے. اس کی وجہ سے کہ قیادت ذرا تھوڑی سی بیک فٹ پہ ہے، اس لیے لوگوں کے جو بیانات ہیں وہ ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، مختلف ایک دوسرے سے وہ سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے پالیسی آ رہی ہے. نہیں، ٹیلی ویژن پہ جواب بلاتے ہیں تو ہم ذاتی حیثیت میں آتے ہیں. اچھا، آپ سوال کرتے ہیں، میں اپنا ذاتی جواب آپ کو دیتا ہوں. تو سر پارٹی کی پالیسی کا جواب پھر اگر آپ کی ذاتی حیثیت بھی لیکن ایک سیاسی حیثیت بھی ہے تو ہم اس کو پھر پارٹی کے پوائنٹ آف ویو بھی نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں، بالکل یہ بڑا غلط تاثر ہے. اچا جب حکومت کا وزیر بیٹھتا ہے ٹی وی پروگرام پر تو ہم حکومتی پالیسی اپنی ذاتی بات نہیں. اب اس کے بعد اسد عمر صاحب ہوں گے جو وہ بات کریں گے وہ حکومت کی ماں پہ کریں گے، وہ اپنی ذاتی. اگر آپ ان سے حکومت کی پرفارمنس کا سوال کریں گے تو حکومت کا، اور اگر جماعت میں کچھ ہوگا تو تب بھی ان سے سوال کریں گے تو وہ بطور پی ٹی آئی ریپرزینٹیو جواب نہیں دیں گے. مجھ سے پھر آپ سوال کر لیں، میں آپ اس طرح جواب دے دیتا ہوں. اچھا چلیں، بطور میں آپ کو پی ایم ایل پارٹی پالیسی پوچھ لیں، میں بتا دیتا ہوں. ہاں، پارٹی پالیسی تو خیر آپ نے بتا دیا کلیئرلی. مجھے بتائیے آپ کے اور پیپلز پارٹی کے جو الٹیمیٹ گولز ہیں وہ سیم ہیں کیا؟ وہ بھی وہی چاہتے ہیں؟ اس کا لاجیکل کنکلوژن جیسے آپ کا ہے کہ فریش مینڈیٹ، فریش الیکشن، پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے؟ جی سب یہی دیکھیں، فریش الیکشن سے بھی شاید حل نہ ہو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ اے پی سی میں یہ سب فیصلہ ہوگا کہ آگے معاملہ کیسے چلنا ہے. پیپلز پارٹی ہم سب آج اپوزیشن اس بات پر متفق ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے، اور پاکستان کے عوام ہم سے توقع لگائے بیٹھے ہیں
کہ آپ تبدیلی لے کر آئیں گے, حکومت سے جان چھڑائیں گے اور ایک نیا مینڈیٹ ان کو موقع ملے گا. ابھی بتا دیجئے, یہ جو کووڈ ہے آپ کے سامنے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم ملک آہستہ آہستہ کھولنے جا رہے ہیں, سو مینیج کر ہی لیا نا حکومت نے. آپ تو کہہ رہے بالکل ناکام ہو گئی, ایٹ لیسٹ اس چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وٹ ایور ورک فار دیم. ابھی پوچھوں گی میں اسد عمر صاحب سے کہ وٹ ورک فار اس, لیکن کووڈ جو ہے جیسا چیلنج کر ہی لیا انہوں نے مینیج نا. ابھی یہ دیکھیں حکومت کی نہ پالیسی رہی ہے نہ ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا, یہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. غیبی اور اس میں خود کریڈٹ لینا مناسب بات نہیں ہے, کیونکہ حکومت تو کی کارکردگی صفر رہی ہے, کوئی پالیسی نہ بنائی نہ امپلیمنٹ کر سکی. وہ لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن, ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن. میں تو پورا پاکستان پھرا ہوں, مجھے کوئی لاک ڈاؤن نظر نہیں آیا, نہ کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن نظر آیا. یہ تو باتیں ہیں, ٹائیگر فورس بھی باتیں تھیں, اب ٹائیگر فورس درخت لگانے شروع کر دیے. تو یہ کریڈٹ لینا ان چیزوں کا جو قدرت کے کام ہوتے ہیں ذرا مناسب بات نہیں. چلے کوئکلی کچھ آخری چند سوالات ہیں. مریم نواز صاحبہ نیب کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہیں, یہ پارٹی نے اصولی فیصلہ کر لیا, ابھی سوچ رہے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ 11 اگست کو. اگر انہوں نے طلب کیا تو پیش ہو جائیں گی, یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے, اس میں پارٹی کی بات نہیں ہے, لیکن نیب کو ان کو بلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. حق کیوں نہیں حاصل ہے؟ یہ پرائیویٹ شخص کو آپ نہیں بلا سکتے. اچھا چلے, مجھے نیب صرف بنا ہے ہولڈرز آف پبلک آفس کے لیے. مریم صاحبہ نے کبھی کوئی پبلک آفس نہیں رکھا. اچھا تو لیکن یہ مجھے بتائیے کہ پیش ہونا چاہیے ہے اگر نیب بلا رہا ہے. آپ نے کہا حق نہیں ہے, لیکن چونکہ اب نیب اگر طلب کرتا ہے تو پیش تو ہونا چاہیے نا. اوبویسلی سیاسی نیب کا قانون ایسا ہے, نیب کا طریقہ ایسا ہے. نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, آپ نہیں پیش ہوں گے تو آپ کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیں گے اور کہیں گے دیکھیں جی ہم نے بلایا تھا نہیں پیش ہوئے. بات تو یہ ہے کہ نیب یہ وضاحت کر دے کہ کون سے قانون کے تحت مریم نواز صاحبہ کو بلایا. ٹھیک ہے, وہ بلانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اچھا اپنا لا پڑھ لیں جو نیب کا لا ہے, ہولڈرز آف پبلک آفس. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس پہ ترامیم پہ بھی بات کروں گی. ایک اور سوالوں سے پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ابھی میں ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی, فواد چودھری صاحب کا بھی. اس سے پہلے زرداری صاحب کی ٹیکنالوجی کی مدد سے آن لائن مقدمات کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کل پہلی دفعہ اس کو استعمال کرتے ہوئے کل کی جو ہیئرنگ ہے اس میں ہوگا, معاملات آگے بڑھیں گے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ملک سے باہر ہیں, نہیں آ سکتے, تو ٹھیک ہے آپ آن لائن یہ عدالتی معاملات کر سکتے ہیں کنڈکٹ. آپ کر لیں کرنا چاہیے, ختم کریں مقدمات سے ان کے فارغ مقدمات ہیں کہ پہلے یہ بتا دیں. وہ ایک اور بات ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کیسز بڑھانا, یہ عدالتوں کا اختیار ہے, وہ جو طریقہ استعمال کریں سر آنکھوں پر. کیس نہیں ہے بدقسمتی سے. ہاں لیکن آپ لوگ خود اس میں کچھ اگر کہیں گے کہ جی اگر مقدمات فاسٹ ٹریک کر کے سن لیے جائیں ہمارے آن لائن, ہم تو کہہ رہے ہیں ٹی وی کیمرے لگا کے پاکستان کے عوام کو دکھائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے. 2 سال ہو گئے ابھی تک کیس بن نہیں پایا. نیب کے قانون لکھے ہیں 30 دن میں کیس مکمل ہوگا, یہاں پر ایک تاریخ 60 دن کی پڑتی ہے. تو ریفارمز میں جلدی سے آپ لوگ کر لینا, کیا نام ہے, اتفاق ڈیڈ لاک ہے کب سے؟ ریفارم کو سے تعلق نہیں, ڈیڈ لاک نہیں ہے, نیب ایک کالا قانون ہے. نہیں, جو آپ اور حکومت امینڈمنٹس لانا چاہ رہی ہے اس میں کچھ آپ کی تجاویز ہے, کچھ ان کی تجاویز ہے. ہماری تجاویز بڑی کلیئر ہیں کہ نیب کے اندر جو ناانصافی ہے اس کو ختم کر دیں, جو ابیوز کا سلسلہ ہے وہ ختم کر دیں. نیب کا قانون موجود ہے, اکاؤنٹیبلٹی کرے. لیکن آپ جو کہتے ہیں جس کو ابیوز اور ناانصافی, اس کو حکومت کہتی ہے این آر او اور اپنے لیے ریلیف دینے کی کلوزز جو نہ دیں, پھر رکھیں نیب کو. کیونکہ آپ ایک بھی کالا قانون, ناانصافی کا قانون چھوڑیں گے وہ ابیوز ہوگا. ہم نے صرف ناانصافی کی بات کی ہے. اگر ایک شک پہ پبلک بحث کر لیں, کسی بھی قانون میں آپ ناانصافی کی گنجائش چھوڑیں گے وہ استعمال ہوتی ہے. یہ اصول ہے, آزمائے ہوئے اصول.